بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 4 پڑھیں گے. پیج 39. پلیوٹنٹس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا انوائرمنٹ. اب جو گندگی ہے، پولوشن ہے، ان کا ماحول پر کیا اثرات ہے، کیسے اثر انداز ہوتی ہے. ان پلیوٹنٹس میں، گندگی میں واٹر پولوشن، لینڈ پولوشن، سوائل پولوشن اینڈ نوائز پولوشن شامل ہے. تو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. کین یو ریکال وٹ یو ہیو لرنڈ اباؤٹ انوائرمنٹل پولوشن؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں پڑھا ہے، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پڑھا ہے؟ ان گریڈ 5 یو ہیو لرنڈ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف پولوشن. گریڈ 5 میں آپ نے ڈیفینیشن پڑھا ہے پولوشن کا. کائنڈز آف پولوشن، پولوشن کے اقسام لائک واٹر، ایئر اینڈ لینڈ. مین سورسز آف پولوشن، مین سورسز، مین وجہ پولوشن کے کیا کیا ہیں؟ ان میں ہے اسموک، دھواں، سیویج واٹر، یہ جو گندا پانی گھروں، کارخانوں اور اسکولوں وغیرہ سے نکلتا ہے. سالڈ ویسٹس، انڈسٹریل ویسٹ، اور کارخانوں سے جو گندگی نکلتی ہے. اینڈ میئر ٹو ریڈیوس دا پولوشن، اور کیا آپ لوگوں نے اس کی پیمائش کی ہے کہ یہ پولوشن کتنی مقدار میں ہے. ان دس یونٹ یو ول لرن اباؤٹ ایئر پولوٹنٹس، دیئر سورسز اینڈ ہارمفل افیکٹس آن ہیومن آرگن سسٹم اینڈ افیکٹس آف ہیومن ایکٹیویٹی آن دا انوائرمنٹ. اس چیپٹر میں آپ اس پولوشن، یہ جو گندگی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا اثرات انسانی جسم پر، اس کے آرگنز پر، انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر، میرین لائف پر، جو کہ سمندروں میں جو فشز رہتے ہیں، اور پلانٹس بھی اس سے کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. You will also learn about the role you can play for protection of the earth from the hazards of environmental pollution. اس یونٹ میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ اس انوائرمنٹل پولوشن، جو کہ ماحولیاتی آلودگی ہے، اس پر آپ کیسے قابو پا سکیں گے، اس کو کنٹرول کیسے کریں گے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. You will also study about the greenhouse effect. آپ ان یونٹ میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں، ایسڈ رین کے بارے میں، جو تیزابی بارش ہوتی ہے، ڈیفارسٹیشن اور جنگلات کا خاتمہ کرنا، گلوبل وارمنگ کے بارے میں، اینڈ دیئر امپورٹینس آف کنزرویشن آف انرجی، اور اس انرجی قوت کو کیسے محفوظ کیا جائے، کنزرو کیا جائے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. پولوشن. What is pollution? اب گندگی کیا ہے؟ Any unwanted and undesirable change in the environment that affects the atmosphere. Unwanted، جو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، and undesirable change، اور وہ چینج جو کہ ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہے، اور اس کا ایٹماسفیئر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. اینڈ ڈسٹرب دا ایکو سسٹم از کالڈ پولوشن، اور جو ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرے، خراب کرے، اس کو پولوشن کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں. دا ایڈیشن آف سرٹن contaminants or pollutants to the environment is also called pollution. اب pollution کیا ہے؟ انوائرمنٹ میں جو پولوٹنٹس کی ایڈیشن ہو جائے، جو پولوٹنٹس آ جائے انوائرمنٹ میں، ماحول میں جو گندگی آ جائے، اس کو پولوشن کہتے ہیں. اینیملز، جانور، پلانٹس، پودے، ہیومن، انسان اینڈ آل ادر آرگینزم، اور دوسرے جاندار اشیاء سفر ڈیو ٹو پولوشن، وہ اثر انداز ہوتی ہے پولوشن کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے. The major types of pollution can be categorized as follows. ان میں شامل ہے ایئر پولوشن، لینڈ پولوشن، واٹر پولوشن اینڈ نوائز پولوشن. ایئر پولوشن
جو کہ ہوا میں جو پولوشن ہوتی ہے, جو گندگی ہوتی ہے, جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یا جو گیسز ہوتے ہیں, وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے انسانی لائف پر, جانوروں کی زندگی پر اور پلانٹ لائف پر. لینڈ پولوشن میں کیا ہے, یہ جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے, جو نالی وغیرہ میں جو گندے پڑے ہوتے ہیں, یہ سب پڑیں گے اس میں. واٹر پولوشن, اور یہ سارا گند جو پھر پانی میں چلا جاتا ہے, واٹر میں چلا جاتا ہے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور نائز پولوشن, یہ جو ہارن وغیرہ ہے, گاڑی کے ہارن وغیرہ, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس کے قریب ایک سائن سی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہارن مت بجائے کیونکہ پیشنٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو نائز پولوشن, یہ جو ٹرک وغیرہ یہ جو گندے گندے سے آواز نکالتے ہیں, نوائز پولوشن کے بارے میں پڑھیں گے. یا یہ ایسے جانور ہے جو گندے آواز نکالتے ہیں, نوائز نکالتے ہیں, یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. ایئر پولوٹنٹس اینڈ دیئر سورسز. Pollution began to be recognized as a serious threat during the Industrial Revolution of 19th century. 19ویں صدی سے یہ پولوشن, گندگی کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ڈیورنگ دس پیریڈ, اس پیریڈ میں برننگ آف فوسل فیولز in the factories and industries led to a high level of waste gases in the air. اس پیریڈ میں کارخانوں سے جو یہ گندا مواد, گندا دھواں, گندے گیسز نکلتے ہیں, یہ ایک سیریس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے ماحول پر. Like other forms of pollution, air pollution has dangerous effects on the environment. تمام پولوشنز کے علاوہ ایئر پولوشن جو ہے, ہوا کی جو گندگی, ہوا میں جو گندگی ہے, یہ ماحول کو بہت برا متاثر کرتی ہے. کیسے؟ ڈیورنگ ایئر پولوشن, ہوا کی آلودگی میں ہارمفل پولوٹنٹس آر ریلیز انٹو دا ایئر. ہوا میں یہ ہارمفل گیسز مل جاتے ہیں, ہوا کے ساتھ مل جاتے ہیں. دیز ہارم آل لیونگ آرگینزمز, یہ تمام جاندار اشیاء کو اثر انداز کرتی ہے, اس کو افیکٹ کرتی ہے, اس کو خراب کرتی ہے. اٹ میں بی مین میڈ اور نیچرل, یہ تو یا انسان کی وجہ سے پیدا ہوں گے یا قدرتی ہوں گے. کاربن مونوکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, آکسائڈز آف نائٹروجن, کلورو فلورو کاربن, CFCs ایٹسیٹرا آر دا مین ایئر پولوٹنٹس. یہ واحد ایئر کی جو آلودگی ہے, ہوا کی جو آلودگی ہے, اس کا سبب بنتی ہے. پروڈیوس بائی ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ نیچرل سورسز, یہ یا تو انسان کی غفلت کی وجہ سے یا قدرتی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ان میں شامل ہے مین میڈ پولوٹنٹس. مین میڈ پولوٹنٹس برننگ آف کول اینڈ آئل ہے. یہ جو آئل اور کوئلے کو جو ہم مطلب وہ جو برن ہو جاتا ہے تو اس سے جو دھواں گیسز نکلتے ہیں وہ ہوا کو افیکٹ کرتی ہے, ایئر کو مطلب ہارم کرتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. فیکٹری اسموک, کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے, فیکٹریز میں مختلف چیزیں بنتی ہے, مختلف اشیاء بنتی ہے, تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ایئر کو پلوٹ کرتی ہے, ایئر ہوا کو آلودہ کرتی ہے. وہیکلز ایگزاسٹ, اب گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے ان میں زیادہ تر نائٹروجن ہوتا ہے, تو وہ جب ایئر کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو وہ بہت مطلب اثر انداز ہوتی ہے ماحول پر. ان میں کیا شامل ہے؟ کاربن شامل ہے, کاربن مونوکسائڈ شامل ہے, آکسائڈز آف نائٹروجن شامل ہے, اینڈ سلفر ڈائی آکسائڈ. یہ پھر ہوا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر واٹر کے ساتھ H2O کے ساتھ مل جاتے ہیں, جو کہ پھر ایسڈ رین کی شکل میں برستے ہیں اور پھر انسانی اور جانوروں اور پودوں کے لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب ایئر پولوٹنٹس اینڈ دیئر سورسز میں نیچرل کیا ہے, قدرتی پولوٹنٹس کیا ہے جو قدرت کی وجہ سے ہیں. ان میں ہے روٹنگ ویجیٹیشن, مطلب
جو چیزیں گندا ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، ویجیٹیشن مطلب ان میں پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ مطلب روٹن ہو جاتے ہیں، گندا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اینڈ volcanic eruption، اور جو volcanic eruption ہوتی ہے، آتش فشاں کے جو پہاڑ ہوتی ہے، پہاڑ سے وہ لاوا نکلتا ہے، وہ مختلف گیسز کی وجہ سے نکلتا ہے، مختلف گیسز اس میں برن ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جب لاوے کی شکل میں نکلتی ہے تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں ہوا میں ایئر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اور جب ایئر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے وہ سانس پر ہم لیتے ہیں، وہ ایئر کو ہم انہیل کرتے ہیں تو وہ مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہیں، یا وہ پھر بارش کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو وہ ایسڈ رین کی شکل میں پھر برستی ہے. تھینک یو.